خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. خاکہ آپ نے دیکھا ہے بعنوان حسد, اور ہمارے ساتھ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. مفتی صاحب پہلے تو بتائیے گا, یہ ہم کچھ ٹرم سنتے ہیں, حسد, کینہ, بغض, یہ ہم روانی میں کہہ جاتے ہیں جیسے سب کا ایک ہی مطلب ہو, یہ ایک ہی معنی میں ہے یا فرق ہے سب میں, تینوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد اور کینہ بغض میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اچھا. حسد تو یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور وہ محروم ہو جائے. صحیح ہے. اور کینہ اور بغض یہ ہے کہ بس سامنے والے سے نعمت کا زوال. اچھا. اپنے لیے اس کی تمنا نہیں ہوتی, لیکن میرے پاس نہیں تو تیرے پاس بھی نہیں. ہاں, یہ بغض اور کینہ, نفرت, جلنا, یہ ہے. تو صحیح حسد ہے. میں گویا کہ دو چیزیں, زوال نعمت کی تمنا, اپنے لیے حصول کا ارادہ, اور کینہ اور بغض میں صرف زوال نعمت کی تو تمنا. کینہ اور بغض تو مطلب یعنی اس میں سے حوصلہ افزائی تو کسی بھی نہیں کی جا سکتی, لیکن کینہ اور بغض تو بالکل ہی پھر گناہ بے لذت ہے, یعنی نہیں. حسد میں تو ہاں, کم از کم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض اوقات دونوں ہی چیزیں محمود بھی ہوتی ہیں. ہاں, اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی اللہ کی نعمت کو مس یوز کر رہا ہے, کوئی بدماش ہے, ظالم ہے, اب اس میں تمنا کرنا کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے تو میں لوگوں پہ رحم کروں, دولت کے دروازے کھول دوں, صحیح ہے. یا کسی کی زوال نعمت کی تمنا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ پرابلم میں, جیسے بعض بہت ہی چرب زبان ہوتے ہیں اور تیز زبان کے ہوتے ہیں, ہر بات پہ طنز, ہر بات پہ لوگوں کو ذلیل کر دینا بھری محفل میں. تو اب یہ تمنا کرنا اللہ کر کے اس کی زبان کی روانی چھن جائے, ختم ہو جائے, تاکہ مسلمان تکلیف سے تو محفوظ ہوں, پھر یہ محمود ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت محمود والا سلسلہ تو بہت دور کا ہی ہے, زیادہ تر وہ معتوب ہی ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک. ایک اور ٹرم بھی ہم سنتے ہیں, رشک, تو یہ اسی کا حسد کا ایک طریقے سے کانٹراسٹ ہے یا کیا ہے؟ رشک کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے عربی لفظ ہے غبطہ, اردو میں اس کو رشک کہا جاتا ہے. اور یہ کہا گیا کہ مومن جو ہے وہ غبطہ کرتا ہے, رشک کرتا ہے, مگر حسد نہیں کرتا. اچھا. یعنی رشک کو پسند کیا گیا ہے کہ جس کے اندر زوال نعمت کی آرزو نہیں ہوتی ہے, نیگیٹو تھاٹس نہیں ہوتے, منفی ذہنیت نہیں ہوتی ہے, بلکہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں گویا یوں دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار عالم, کتنا اچھا ہے کہ تو نے اس بندہ مومن کو یہ نوازا, کیا یہ اچھا ہو کہ میرے بھی یہ شامل حال فرما. تو اس میں تو پھر کوئی پرابلم نہیں. اچھا. جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حسد سے اپنے آپ کو بچائے. اچھا, دل میں خیال کا آ جانا, کئی مرتبہ ایک انسان ظاہر خطا کا پتلا ہے, دنیا میں زندگی گزار رہا ہے, چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے, اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, تو یہ ذہن کے اندر دل میں خیال آ جاتا ہے. یہ بھی خوب سے باطن تو ہے, مگر یہ ہے کہ بہرحال اس کے اوپر گناہ نہیں مانا گیا. اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرے, لیکن اس کو گناہ نہیں مانا گیا. گناہ اس وقت ہوگا کہ جب اس حسد کے خیال کے ماتحت وہ کوئی اقدام کرنا شروع کرے کہ جس کے نتیجے میں سامنے والے کو نقصان پہنچے, سامنے والے کو کوئی اذیت پہنچانے کی کوشش کرے. تو یہ تھاٹ بھی غلط ہے, لیکن اس تھاٹ کو کہا گیا کہ کرٹیل کرنے کی کوشش کرو, گناہ نہیں مانا گیا. گناہ اس کو مانا گیا کہ جس کے نتیجے میں کوئی عمل اس کا سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سنا کہ حسد جو ہے وہ مطلب نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس سے تاثر ملتا ہے کہ انسان بہت کچھ اچھا کر رہا ہو لیکن ساتھ میں حسد کر رہا ہو, تو ممکن ہے, امکان ہے کہ وہ سب اچھا بھی اس کی وجہ سے شاید ضائع ہو جائے. تو واٹ از سو رانگ اباؤٹ حسد؟ جب ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی سختی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, حضرت نے جیسے فرمایا کہ بعض نے اس کو عمل کے ساتھ مقید کیا ہے تب یہ منفی اثرات مرتب ہوں گے, لیکن ہمارے نزدیک جو ہے یہ صرف اس کیفیت پر بھی گرفت ہے. اچھا, ٹھیک. اس لیے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو کہ اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. پھر مسلمان کے ساتھ اچھا خیر خواہی کا جذبہ رکھنا لازم ہوتا ہے. آپ نفرت رکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس سے نعمت چھن جائے, یہ جو زوال نعمت کی تمنا کرنا یہ بہت غلط ہے. پھر اس سے چھن کر مجھے مل جائے یہ تمنا کرنا, کیونکہ پھر وہ بیچارہ تکلیف میں, اذیت میں مبتلا ہوگا کہ اگر ایک نعمت آپ کے پاس ہے, کل اس کے آپ کی جگہ دوسرے کوئی ہوسٹ آ جائے, آپ کو ہٹا دیا جائے, تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا فیل ہوگا کہ یار میں ایک اچھا خاصا کام کر رہا تھا اور یہ ایسا ہو گیا. یہ ہوتا ہے کہ منصب سے ایک آدمی ہٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ خواہش رکھنا کہ اس کو ایسی اذیت اور تکلیف پہنچے یہ بھی غلط ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ حسد کو برا کہا گیا کہ پہلے تو یہ جذبہ ہوتا ہے, خالی قلبی کیفیت ہوتی ہے, اور جب یہ غلبہ پاتی ہے تو جیسے حضرت نے فرمایا پھر عمل سے رک نہیں سکتا آدمی, پھر عملی کوششیں ہوتی ہیں. گھر میں جو خواتین کو آپ دیکھیں نا, ملک کہاں جا رہا ہے, سیاست کہاں جا رہی ہے, کون اتر رہا ہے, کون چڑھ رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں.
بھابھی کیا کر رہی ہے، فلاں نے کیا کیا، اس کے پاس زیور آ گیا، اس کے بعد کپڑے آ گئے. ان کو اس فکر نے ہی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے فتح کر لیا کہ اس کو اگر ایک سیٹ ملا اور مجھے 4 سیٹ مل جائیں گے تو سمجھ لیں پوری دنیا قدموں میں آ جائے گی. بہنوں کی ایک الگ دنیا ہے، کہتے ہیں نا 2 دنیا ہوتی ہیں، ایک باہر کی دنیا ہے، ایک ان کی اپنے الگ دنیا ہے جو ہمیشہ میدان جنگ ہے تقریباً. کرگس کا گاؤں اور اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ یعنی اب ہم نے اس میں دیکھا تو اس کی عنوان سے بتائیے گا کہ کیا یہ ہوتا ہے کہ والدین کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ مقصد دیکھتے ہیں نا کہ اولاد کو کچھ ہو تو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ والدین نے کیا تھا اس لیے ہوا. اور اس میں ایک اولاد کے اینگل سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ اولاد یہ کہے یا سوچے کہ یار کیا کسی نے بھگت، میرا کیا قصور تھا، یہ تو اللہ کا تو ہر فیصلہ انصاف اور عدل کے تابع ہوتا ہے، تو غلطی کسی نے کی ہے، بے شک وہ والد صاحب ہیں اور سزا مجھے مل گئی اس کی. یعنی خاص یہ حسد کے کانٹیکس میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ مثلا والدین کے درمیان حسد ہے، رشتہ داروں میں حسد ہے، تو اس کا نتیجہ پھر اولاد میں ظاہر ہوگا، تو یہ تربیت کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں مشاہدہ تو کر ہی رہا ہے نا. صحیح. تو وہ چیزیں اپنے ماحول سے تو بچہ سیکھتا ہی ہے کہ وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر کی خواتین ہیں وہ آپس میں حاسد ہیں، اگر جو ماں باپ ہیں وہ کسی سے حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، اسی کے حوالے سے جملے کسے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے اخلاقی اوصاف جو ہیں منفی، یہ اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. مگر یہ ہے کہ یہ اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا 4 پشتوں پہلے کسی نے حسد کیا تھا، اس کا نتیجہ اس طریقے سے ظاہر ہوگا کہ وہ جینس کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا اور یہاں پر بھی ظاہر ہوگا، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو قیاس آرائی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک اسپیکولیٹو بات ہے، تکا لگانا ہے. ظاہر ہے کہ اس معاملے کو اچھائی کے حوالے سے تو ضرور کہا گیا کہ کانا ابوہما صالحن، کہ اگر مثال کے طور پر ماں باپ اچھے ہیں، نیک ہیں، تو اس کے حوالے سے تو پھر کچھ غیبی امداد پروردگار عالم کی طرف سے اولاد کے اندر بھی آ جاتی ہے، جیسے سورہ کہف کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان بھی کیا. لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر آپ اس طرح سے لے لیں تو ظاہر ہے کہ بہت ہی مشکل ہے، اسپیکولیٹو ہے، تکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں حتمی بات حتمن نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں کہ اگر ایسا ہوا ہے. آپ کی بھی اس میں یہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ بس ہاں جی، حضرت نے اس فرمایا بہت اچھا فرمایا. بس اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، اگر تو قرینہ ہو نا اس کے اوپر کوئی ظاہری علامت نشانی تو آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا والد صاحب نے کوئی غلط کام کیا، جیسے فرمایا کہ بچوں کے سامنے بچوں نے اسی عادت کو اپنا لیا. اب باپ کو تو شاید ایسا نہ ہوا لیکن بچوں کو سزا مل گئی، جیسے رشوت لینا، کچھ ایسا کرپشن کرنا، پکڑے گئے تو وہ کہیں گے بھائی تمہارے اعمال کی سزا دیکھو، آخر بچوں کو مل گئی، کیونکہ یہ ظاہری قرینہ. لیکن ایک یہ ہے کہ اگر ماں فرض کرنے میں بہو کے ساتھ برا چاہ رہی ہے اور بیٹی کے سسرال میں ویسا ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہے پھر وہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ کا کنیکشن ملانا. اگر ماں غلط کام کر رہی تھی، بیٹی کا کیا قصور ہے؟ بعض اوقات بیٹی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ماں کے عمل کو بھی ناپسند کر رہی ہوتی ہے کہ امی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ یہ کنیکشن ملا دیں کہ نہیں ماں کی جرم کی سزا بیٹی کو ضرور مل رہی ہے. یہ ایک ضنی چیز ہوتی ہے اور اس میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. اور یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھنا بھی لازم آ سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ایسا کیا، سزا دی اس کو، حالانکہ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا. اور قرآن واضح کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے ایک سوال ہے، ہم اکثر سٹوری میں اتنے مکافات عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انسان کو ذرا سمجھ بھی آتی ہے، تو یہ کیا فطرت کا تقاضا ہے یا کیا انسان کیوں مکافات عمل سے پہلے ریئلائزیشن کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر ہو جاتا ہے پھر in most of the cases, not every case. دنیا دار امتحان ہے، یہ خود امتحان کے مختلف مراحل ہیں کہ جس میں انسان کی جو بیہیویئر ہے اس کو اس سے تربیت دینی ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کس طریقے سے وہ ڈیل کرتا ہے معاملات کو. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کی تربیت گاہ میں اس کی ماں کی گود بھی ہے، اس کے باپ کا رویہ بھی ہے، اس کے اساتذہ کون بنتے ہیں، دوست احباب کیا بنتے ہیں، صحبت کیا، یہ تمام تر چیزیں انسان کے ایک رویے کو ڈائریکشن دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ رویہ اگر اچھا ہے تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ مزید اس کو آگے بڑھائے، اور اگر وہ رویہ برا ہے تو وہ اصلاح کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. اس اصلاح کے اندر کئی مرتبہ ٹرائل اینڈ ایرر ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی وہ مار کھاتا ہے، پھر اس کے بعد ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا یوں کر لینا چاہیے تھا مجھے. تو اس میں بھی مکافات عمل ایک طرح سے کبھی کبھی رحمت بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب تک اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے غلط کام کر لیا، کام تو غلط تھا، ظاہر اس پر گرفت بھی ہونی تھی، لیکن یہ کہ اب اگر اس گرفت کے بعد وہ ریئلائز کر لے تو یہ پروردگار عالم کی ایک نعمت بن گئی کہ اس کے ذریعے سے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جناب یہ کام میں نے غلط کیا تھا. آپ نہیں دیکھتے ریہرسل ہوتی ہے، اس ریہرسل کے اندر ایک کام کروایا جاتا ہے جو اصل جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کی کریکشن یہیں پر ہو جائے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں انسان اس طرح سے کریکٹ کر لے تو آخرت میں اس کو پھر بعد میں شرمندگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اچھا اب مفتی صاحب کوئی طریقہ کار، یعنی یہ تو بتا دیا کہ حسد برا ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کی مضمرات یہ ہیں، لیکن کوئی مشق، کوئی بات، کوئی چیز بتائیں کہ
پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کی مشق ہو سکے کہ اس چیز سے محفوظ رہا جا سکے, اس کی عادت ہو جائے؟ جی دیکھیں, بعض اوقات سب سے پہلی چیز تو علم دین ہے کہ انسان علم سیکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائے تو اس کی بڑی برکت حاصل ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح خاندان کے بڑے کہ جن کو دیکھ کر اکثر بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کے ایک تو اگر ہے بھی نہ کوئی برائی, بچوں کے سامنے بیان نہ کریں. غلطی ہماری یہ ہوتی ہے بچوں کو بغل میں بٹھا کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, سب بچے سن رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے بچوں کو تو کم سے کم باہر ہٹا دیں, پھر آپ کوئی بات کر لیں, بچوں پہ منفی اثرات مرتب نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. اگر ہمارے پاس آنکھیں ہیں تو نابینا لوگوں کو دیکھیں, جن کے ٹانگیں ہیں وہ بغیر ٹانگے والوں کو دیکھیں. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, آپ خوشی سے دوڑتے پھرتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھیں جو ہاسپٹل کے بستر پر آخری اسٹیج پر ہے اور حسرت کے ساتھ سسک کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہ ان کی سانس اپنی اوریجنل ہے, نہ ان کا ہارٹ صحیح کام کر رہا ہے, نہ جگر کام کر رہا ہے. اس طریقے سے بیچارے مصنوعی طریقوں سے وہ لوگ چل رہے ہیں, اور ہم اپنوں سے اوپر والوں کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں کیوں نہیں ملیں. جب آدمی نیچے والوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو اوپر والوں کو دیکھنے کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. اس احساس میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, لیکن جب اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا, شکست ہوتی ہے, تو اسے غصہ آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, اس کے پاس نہ ہو میرے پاس, اور یا پھر اس میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, اور پھر وہی روحانی تربیت کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنائیں. مسئلہ تقدیر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازلی طور پہ ان نعمتوں کو تقسیم کر دیا ہے. کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے, کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز ہو. ارے بھائی, اگر ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس زیادتی نعمت کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جائیں, کیونکہ آپ حاسد آج بن رہے ہیں, کل پھر آپ محسود ہو جائیں گے. 4 آپ کی لیگ پولنگ کریں گے, 5 آپ کو بد دعائیں دیں گے, 5 آپ سے بغض رکھیں گے, گن پوائنٹ پہ چیزیں چھینیں گی, گھر میں ڈاکو داخل ہو جائیں گے. اللہ نے بہت ساری چیزوں سے بچایا ہوتا ہے بسا اوقات. بعض لوگ کہتے ہیں میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں. بعض خوبصورت اتنی بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں, کچھ انتہا نہیں, ان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, دیگر مسائل ہو جاتے ہیں, خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے مسائل ہیں. تو جیسا اللہ نے رکھا ہے نا وہ بڑا حکیم مطلق ہے, اس کی رضا پہ راضی رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ. صحیح ہے. ذرا آخر میں سمجھائیں, مے بی میں ناٹ بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک, بٹ جس طرح آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ حسد بہرحال یعنی اٹ از کائنڈ آف اے بٹ نیچرل آلسو, لیکن آپ کو فوراً اس فیلنگ کو کمپریس کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم جتنی بھی چیزیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے, برائیاں ہیں, ان میں ایک رغبت تو ہوتی ہے نا, پھر اس سے رکنا ہی امتحان ہے. تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو دین فطرت ہے, یا کہیں خلاصہ یہ آتا ہے باتوں کا کہ جناب ہر بچہ پیدا فطرتاً مسلمان ہوتا ہے, پھر تو اس کے ماں باپ یا کوئی اس کو بہکا کے پھر تو دین فطرت ہے, تو پھر تو یہ جو فطری تقاضے ہیں جو کہ غلط ہیں کہ اس برائی کی طرف مائل ہونا, تو اس سے تو روکتا ہے اسلام. تو یہ ذرا سمجھنے کے لیے بتائیں ذرا. یہی تو بیلنس ہے کہ فطرت کے اندر تو یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے. ہدایت یہی ہے کہ یہ کھا سکتے اور یہ نہیں کھا سکتے. آپ دیکھیں کہ سور کا گوشت بھی موجود ہے اور شراب کی بوتل بھی موجود ہے, مگر اس سے روکا گیا ہے. مٹن آپ کھا سکتے ہیں, بیف آپ کھا سکتے ہیں, چکن آپ کھا سکتے ہیں, پانی آپ پی سکتے ہیں, شربت آپ پی سکتے ہیں, مگر یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں پی سکتے. فطری طور پر تو انسان جنسی خواہشات بھی رکھتا ہے, تو زنا کو الاؤ ہونا چاہیے. نہیں, یہ نہیں ہے. نکاح کے ذریعے سے تم اپنی خواہشات کو پورا کرو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہر طریقے سے انسان اپنی خواہشات کو پورا کر لے. اسی طریقے سے انسان کے اندر امنگ کا ہونا, ترقی کا ہونا, یہ فطری ہے. امنگ کا ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ترقی کی خواہش ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب وہ زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے کہ وہاں سے اس کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے, ختم ہونے کے بعد مجھے مل جائے, جیسے کہ ابھی تفصیل سے بات بھی ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ فطری جو تقاضے ہیں نا, انہی کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں, تقویٰ کے بھی ہوتے ہیں, فسق و فجور کے بھی ہوتے ہیں. قد افلح من زکاہا کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو پاک کرے, اس کو ڈومیننٹ کرے, اور جو یہ معاملات فسق و فجور والے ہیں ان کو کنٹرول کریں. کیا آپ کی فیلڈ میں حسد نہیں ہے؟ کیا سیاست دانوں کے درمیان حسد نہیں ہے؟ کیا علماء کے درمیان حسد نہیں ہے؟ کیا طلاب کے درمیان حسد نہیں ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں. علماء کے حوالے سے تو بہت کہا گیا کہ علماء حاسد اور محسود ہوتے ہیں. تربیت کی بھی زیادہ ضرورت وہیں پر ہوتی ہے. شیطان کہاں اٹیک کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے پورے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو شیطان کا اٹیک بھی وہاں پر ہوگا. ایک میں آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں کہ ایسا ہی ایک ماہ رمضان تھا, اور مولانا یوسف نفسی صاحب جن کا انتقال ہو گیا کچھ سال پہلے, انہوں نے ایک بہت پیاری بات ایک درس کے اندر کہی تھی, ڈسکشن کے اندر کہی تھی حسد کے حوالے سے, کہ ایک مرتبہ انسان ریئلائز کر لینا کہ حسد ایک بیماری ہے, تب وہ علاج کی طرف متوجہ ہوگا. اور علاج کے لیے انہوں نے ایک علاج تجویز کیا تھا, مجھے بہت پسند آیا. میں کئی جگہ اس کو کوٹ بھی کر چکا ہوں کہ انسان جب یہ محسوس کرے نا کہ میرے اندر حسد آ رہا ہے, تو
تو جس سے وہ حسد محسوس کر رہا ہے، جب تہجد پڑھے، نماز پڑھے، نماز شب پڑھے، مصلی پر بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے کہ مالک جتنا اس کو دیا ہے نا اور اس کو عطا کر، اور اس کو عطا کر. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میرے دل میں حسد آ رہا ہے، اسے اور خوبصورت بنا. اس کے مال کی وجہ سے مجھ میں حسد آ رہا ہے، اسے اور مال عطا کر. ابھی وہ کروڑ پتی ہے، اس کو ارب پتی بنا. ارب پتی ہے، وہ کھرب پتی بنا. یہ دعا مانگنے سے اس کے حق میں کہ جس کے لیے یہ حسد محسوس کر رہا ہے، اس کا یہ حسد اس کے دل سے زائل جاتا رہے گا، چلا جائے گا. فائنل. ہاں بالکل یہی ہے. مطلب اس کی خوشی میں خوش ہو، اس کے غم میں غم محسوس کرے، اس سے ہاتھ ملائے، اسے تحفے بھیجے. غائبانہ جس سے کوئی جا رہا ہے ملنے تو اس کو سلام. جب کوئی دیکھنے والا اگر یہ کہ بھائی مجھ سے اس کی خوشی دیکھے برداشت نہیں ہو رہی تو آپ کہہ رہے ہیں میں بغلگیر بھی ہو جاؤں، اسے تحفے بھی دوں. وہ تو مطلب اگر علاج کرنا ہے تو ہاں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ تو اس کے لیے مشورے ہیں جس نے علاج کرنا ہے، اور جس نے کہنا ہے کہ نہیں اس بیماری میں ہی میرے لیے شفا کے کئی پہلو ہیں، وہ مزے کرے تو اس کو سمجھانا بالکل بیکار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جزاک اللہ، بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.